الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين۔ حضرات، آج سے تقریباً 3 ہفتے قبل آپ حضرات سے خطاب کا جو موقع میسر آیا تھا، خاص طور پر ماہ ربیع الاول کے حوالے سے، تو اس موقع پر گفتگو کا ایک حصہ مکمل ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان اور اس کے تقاضے۔ سیرت مطہرہ کا جہاں تک معاملہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی گئیں اس موضوع پر۔ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی طرف سے لکھی گئیں، بلکہ جو دشمن اسلام ہیں ان کی طرف سے بھی لکھی گئیں۔ لیکن وہی بات کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اسی شے کی ہوتی ہے جس کے بارے میں دشمن گواہی دے۔ ایچ جی ویلز جیسا شخص کنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ میں لکھتا ہے کہ میں اگرچہ عیسائی ہوں، مانتا ہوں جیزس آف نزارت کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن انہوں نے واعظ کہے ہیں، بہت عمدہ واعظ کہے، لیکن اس بنیاد پر کسی معاشرے کی تشکیل کر دینا اور اپنی اس دعوت کی بنیاد پر ایک سلطنت کو، ایک حکومت کو قائم کر دینا، یہ تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ ہوا، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب۔ اس حوالے سے اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو جو بھی ریولیوشنری پروسیس ہوتا ہے اس کے مختلف مدارج آپ کو ملیں گے حضور کی سیرت میں۔ ایک نظریہ ہے توحید کا، جس کی اشاعت، جس کی دعوت، جس کی تبلیغ اپنے بس پڑتے ایک ایک گھر پر جا کر دستک دی ہے حضور نے، کہ شاید کہ یہاں مکے کے رہنے والوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں متوجہ ہو جائیں۔ وہ محنت اور مشقت جو حضور نے کی ہے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، دن رات ایک کیا ہے۔ کہیں اگر معلوم ہو گیا کہ مکہ کے مضافات میں کوئی قافلہ آ کر ٹھہرا ہے تو وہاں جا کر اپنی دعوت، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کے اوقات میں کھڑے ہیں، دعا کر رہے ہیں، دن میں شدید ترین مشقت۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، سورہ مدثر کی ابتدائی آیات۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف داعی یا مبلغ بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ آپ کا مشن یہ تھا کہ اللہ کے دین کو بالفعل قائم کرنا ہے۔ اور چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ حضور فاتح کی حیثیت مکے میں داخل ہوئے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو سیرت کا یہ جو پہلو ہے جس میں ایک انقلابی عمل، اس میں اللہ کی طرف سے تائید اور نصرت یقیناً شامل حال رہی۔ غزوہ بدر اس کی سب سے بہترین مثال۔
313 بالکل نہتے، 1000 کیل کانٹے سے لیس، چند ہی ساعتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر ایسی تیز آندھی اور جھکڑ بھیجا ہے کہ 12,000 کا لشکر جو مدینہ کو گویا کہ ہڑپ کرنے کے لیے تیار تھا، مدینہ میں رہنے والوں کی آبادی جو ہے 5-6 ہزار سے زائد نہیں ہوگی، 12,000 کا لشکر موجود، خصوصی مدد اور خصوصی نصرت اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور ان کا لشکر جو ہے تتر بتر ہو گیا۔ اور جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا، اگرچہ اس دوران میں بہت سے مراحل ایسے ہوئے ہیں، بھوک کی وجہ صحابہ کرام نے اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر بھی باندھے ہوئے تھے تاکہ کہیں کمر دوہری نہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں کدال لے کر جو ہے خندق کھود رہے ہیں۔ سیرت کا یہ پہلو بھی تو ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو میں نے عرض کیا تھا بالکل شروع میں، قرآن حکیم سورہ احزاب کی آیت۔ پس منظر میں کیا؟ غزوہ احزاب۔ تو سیرت سے کچھ سبق حاصل کرنا ہے تو اس پس منظر میں پڑھو، وہ کیا محنت تھی، کیا جد و جہد تھی، کیا نصب العین تھا، کیا ہدف تھا، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین کے ساتھیوں کی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ دوسری طرف ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول کی محبت حد درجے میں دل میں موجود نہ ہو۔ پچھلی مرتبہ میں نے اسی جانب اشارہ کیا تھا، تو آپ کو یہ باتیں جو ہے ازبر بھی ہو چکی ہوں گی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اپنا جائزہ تو لیں ہم۔ محبت کے تو بڑے دعوے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، لیکن اس کے تقاضے بھی ادا کر رہے یا نہیں کر رہے؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جو بارہا آپ کے سامنے آتی بھی رہی۔ ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں صحیح ہیں، جو دین کی اصل حکمت ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر وہ جذبہ ایمانی پیدا فرمائے۔ لیکن آج کے لیے میں خاص طور پر جو موضوع آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ جن جن حضرات کے پاس بھی واٹس ایپ ہے اور یوٹیوب کے جو ہے چینلز ہے، اس میں اب تو چونکہ حالات و واقعات ایسے ہو گئے، خاص طور پر غزہ کی طرف سے جو ایک اقدام کیا گیا، اور ظاہر ہے جب کسی کو بالکل محصور کر دیا جائے گا تو ایک تھریش ہولڈ لیول ہوتا ہے، اس کے بعد ان کی طرف سے اقدام ہوتا ہے۔ جیسا کہ والد محترم بھی ایک مثال بیان کیا کرتے تھے کہ بلی جیسا کمزور جانور بھی اگر آپ کسی کمرے میں اسے بند کر دیں گے اور اسے اپنے نکلنے کی، فرار کی کوئی جگہ میسر نہیں آئے گی تو وہ آپ کے چہرے پر حملہ کرے گی۔ تو جو کچھ ظلم ستم ہوتا رہا ہے فلسطینی مسلمانوں کے اوپر، اور جو آج جو ہے جیسے آپ کہیے اپنے کلائمیکس پر پہنچا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں بہرحال والد محترم کی بہت سی ویڈیو کلپس بھی ہیں، اور پھر یہ کہ خاص طور پر یہودیوں کی تاریخ کیا ہے اور جس طرح ان کے اندر دشمنی موجود ہے، بہت گہری اتری ہوئی دشمنی دین اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ، اس کی وجہ کیا ہے، یہ تمام باتیں جو ہیں میڈیا کے ذریعے آپ حضرات یقیناً، اب چونکہ موقع بھی اسی مناسبت سے ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات جو ہے اس کو سنتے بھی رہے ہوں گے اور بہت سی معلومات آپ کے پاس موجود ہوں گی۔ لیکن اس بات کو نوٹ کیجئے کہ یہ یہود جو ہے، آپ نے عام طور پر سنا ہوگا یہود و ہنود، اور ان کا یہ گٹھ جوڑ اسلام کے خلاف، مسلمانوں پر جو انڈیا میں بستے ہیں ان کے اوپر جو ظلم ستم ہو رہا ہے، جس طرح ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور یہی ایجنڈا ہے یہودیوں کا بھی۔ ان کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے آپ حضرات جانتے ہیں، قرآن میں بکثرت ان کا ذکر موجود ہے، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل تو اصل میں وہ ایک گویا کہ نسل ہے بنی اسماعیل کے، جس میں آخر میں موجود ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تقریباً 2000 برس کا فصل ہے۔ حضرت اسماعیل سے لے کر حضور تک کوئی نبوت اور رسالت درمیان میں نہیں۔
لیکن حضرت ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے ہیں جن کا لقب حضرت یعقوب ہے. یعقوب ان کا لقب ہے. ان کا اصل نام کیا تھا؟ اسرائیل. اور بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا، جن کے علم میں نہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے، اسرائیل اصل میں عبداللہ کا عبرانی میں ترجمہ ہے. اسر کہتے ہیں غلام کو، بندے کو. ہمارے ہاں بھی اسیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قیدی ہے، غلام ہے. اور ایل کہتے ہیں اللہ کی ذات کو. تو عبداللہ، اللہ کا بندہ، حضرت یعقوب کا اصل نام یہ تھا. ان کے 12 بیٹوں سے جو آگے نسل چلی ہے، انہی کے ایک بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. قرآن حکیم میں پوری سورت موجود اس موضوع پر. اور اسی طرح اس میں آگے اس نسل میں جتنے بھی انبیاء اور رسول آتے رہے ہیں، وہ تمام وہ ہیں جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. قرآن حکیم میں سب سے بڑھ کر ذکر جو ہوا بنی اسرائیل کا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد کے بنی اسرائیل تھے. سورہ بقرہ کے اندر 10 رکوع مسلسل آپ پڑھیں گے. شدید ترین قسم کی فرد قرارداد جرم جو ہے عائد کی اللہ تعالیٰ نے یہود پر. ایک ٹرم وہ ہے جسے ہم اہل کتاب کہتے ہیں. گویا کہ الہامی نالج جو ہے اللہ کی طرف سے، جو وحی کے ذریعے نالج جن لوگوں کے پاس آیا، انبیاء اور رسول، ان کو جو ماننے والے ہیں وہ اہل کتاب ہیں. اہل کتاب میں نمایاں ترین یہود اور نصارہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، جس میں شریعت کے مفصل احکامات موجود. سورہ بقرہ کے جو 10 رکوع ہیں اس کے اندر فرد قرارداد جرم ان یہودیوں کے اوپر، کہ تم پر اللہ نے کتنے بڑے بڑے احسانات کیے تھے. حد یہ کہ تم نے اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ ہم تو اللہ کی انتہائی محبوب قوم ہیں. نحن ابناء اللہ واحباؤہ. من و سلوہ نازل ہوا تو ان لوگوں کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، ایک چٹان پر 12 چشمے پھوٹ بہے، تاکہ بنی اسرائیل کے 12 جو قبائل ہیں وہ ایک ایک چشمے کے اوپر جو ہے اپنی گھاٹ قرار دے دیں، آپس میں کوئی جنگ و جدال نہ ہو. وہی عصا ہے جو جب سمندر پر پڑا ہے تو سمندر پھٹ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے. تو ان کے اندر اگر یہ ناز کسی درجے میں پیدا ہوا تھا تو اس بنیاد پر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے بڑے انعامات و احسانات ان پر ہوئے. نحن ابناء اللہ واحباؤہ. قالت الیہود والنصارى. یہود اور نصارہ یہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہم اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں اور ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں. لیکن پھر ان کی جو بغاوت تھی، ان کی جو سرکشی تھی، اس کا ذکر بھی قرآن حکیم میں جا بجا موجود. اور انہوں نے پھر بچڑے کو اپنا رب قرار دے دیا. سورہ بقرہ میں وہ واقعہ موجود. تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر ذلت اور مسکنت جو ہے وہ تھوپ دی. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو یہودیوں کے 3 قبائل تھے کہ جو مدینہ کے مضافات میں آباد تھے. بنو قریظہ ہے، بنو قینقاع ہے، بنو نذیر ہے. اور یہ قبائل یہاں آ کر آباد اس لیے ہوئے تھے کہ ان کی الہامی کتاب تورات کے اندر موجود تھا کہ آخری رسول کی بعثت جو ہے وہ مدینہ کھجوروں والی سرزمین میں ہوگی. تو یہ منتظر تھے اس بات کے کہ ہم ہی بنی اسرائیل کے اندر، گویا کہ جو بھی ان کے قبیلے وہاں موجود تھے وہ منتظر تھے ایک نبی کا جن کا ذکر ان کی تورات میں موجود ہے. لیکن انہیں حسن ظن کیا تھا کہ ان کی بعثت بنی اسرائیل میں سے ہوگی. یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو فسق و فجور ان کے اندر بہت رواج پا چکا تھا، تورات کے اندر جس طرح انہوں نے ترمیم کر دی تھی، تنسیخ کر دی تھی، تحریف کر دی تھی،
سیاق و سباق سے کاٹ کر کسی بات کو ایسے بیان کرتے تھے گویا کہ جس میں اس کی اصل روح جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ ہر زمانے میں بڑے دانشور قسم کے لوگ بھی تو موجود ہوتے ہیں نا، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ لہذا اس تمام جو بھی ان کے جرائم تھے، ان کا جیسے آپ کہیے کہ سب سے بڑا ماخذ کون تھا؟ علماء یہود۔ انہی کے ہاتھ میں تھا نا اختیار۔ تورات کی تعبیر کون کرے گا؟ اس کے احکامات کے اندر اگر کوئی ترمیم ہوئی ہے تو اس کو کون لوگوں تک پہنچائے گا؟ یہی علماء یہود تھے۔ اور ان کی وہ بد کرداری تھی، ان کا فسق و فجور تھا، جس کی بنیاد پر اللہ کی جناب سے فیصلہ کر دیا گیا کہ یہود کو معزول کر دیا گیا۔ اب امت مسلمہ جو ہے ایک نئی امت وجود میں آئی، اور اس کی سب سے بڑی علامت کیا تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ پر ایمان لا چکے تھے، ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لائے تو 16-17 مہینے انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ یہودی بڑے مطمئن کہ ہمارے قبلے کی پیروی کر رہے ہیں نا، لیکن جب وہ پورا جو ہے 2 رکوع موجود ہیں سورہ بقرہ کے اندر، بہت بڑا فیصلہ تھا کہ یہود معزول کر دیے گئے، اب ایک نئی امت، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں آ رہی ہے، اور تحویل قبلہ اس کی سب سے بڑی علامت بن گیا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے، اور ان معاہدوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر یہاں مدینہ پر کوئی بیرونی عناصر، اور خاص طور پر حضور کو اس بات کا تو اندیشہ تھا نا، اگرچہ ہجرت فرما کر حضور خود بھی اور مسلمان بھی مدینہ تشریف لا چکے ہیں، لیکن مشرکین مکہ کی طرف سے دراندازی کا خطرہ تو تھا، لہذا معاہدہ کیا گیا کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوگا تو یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ لیکن وہ جو شیطان کے اندر ایک صفت ہوتی ہے نا، تکبر، اپنے برتر ہونے کا احساس، جو اپنے بارے میں یہ سمجھتے ہوں کہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، انسان تو ہم ہیں، بقیہ انسان جو ہیں وہ تو حیوانات ہیں، ان انسانوں کو ایکسپلائٹ کرنا، انہیں ان سے کام لینا، یہ ہمارا کام ہے۔ جس طرح ہم اپنے ڈھور ڈنگروں اور مویشیوں سے کام لیتے ہیں، وہ عام انسانوں کے بارے میں یہی تصور رکھتے ہیں کہ انسان نہیں ہے، انسان نما اصلاً حیوان ہے لیکن دیکھنے میں انسان لگتے ہیں۔ تو تکبر اور حسد، یہ 2 بنیادیں بنی ہیں۔ جو اصل مرض شیطان لعین کا تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو اس سے بدرجہ افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، اور اس آدم کو گارے سے بنایا۔ جو تکبر پیدا ہو گیا، اپنی برتری کا احساس، یہی احساس بدرجہ اتم آج یہود میں موجود ہے۔ اور دوسرے حسد، شیطان عزازیل، اس کو بھی تو یہی حسد ہوا تھا نا، کہ یہ خلافت کی خلعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اڑا دی۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جبکہ یہ عزازیل اپنی عبادت و زہد اور تقوی میں جو ہے وہ فرشتوں کی صف میں شامل ہو چکا تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، جنات کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اس عزازیل کا، ابلیس لعین کا، شیطان کا تعلق جنات کی جماعت سے تھا۔ تو یہی تکبر اور حسد ہے کہ جو یہودیوں میں پیدا ہوا، گویا کہ ابلیس کے اعلی کار بنے ہیں یہ۔ ایک ایک کر کے تینوں قبائل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جو مضافات میں آباد تھے بے دخل کیا۔ ایک یہ کہ صریحاً غداری کی تھی ان لوگوں نے
اور جو عہد کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کی بے وفائی کی تھی۔ غزوہ بدر کے موقع پر بنو قینقاع نکال دیے گئے، غزوہ احد کے موقع پر بنو نذیر نکال دیے گئے، غزوہ احزاب کے موقع پر بنو نذیر نکال دیے گئے، بنو قریظہ نکال دیے گئے۔ لیکن وہ دشمنی جو ان کے دلوں میں موجود تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تکبر اور حسد، وہ ناسور آج بھی ان کے دلوں میں موجود ہے۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن اس کرۂ ارضی پر یا یہود ہیں یا ہنود ہیں۔ جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا، بھارت میں جس طرح مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، جذبہ محرک کا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھارت ہماری سرزمین ہے، یہاں کسی مسلمان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، لہذا اپنے تئیں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یہی معاملہ یہود کا بھی ہے، وہی شیطانی صفات ان میں موجود۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد جب خیبر پر جب حضور نے چڑھائی کی تھی، تو ایک مرتبہ تو گویا کہ ان کا کوئی قلع قمع ہو چکا تھا وہاں سے، اور وہاں سے نکل کر پھر وہ پوری دنیا میں کہیں جا کر آباد ہوئے ہیں، مختلف ملکوں کے اندر انہوں نے پناہ حاصل کی ہے۔ لیکن بہرحال 1917 میں جو بالفور ریولوشن تھا، ریزولوشن جو پاس ہوا تھا، اس کے اندر برطانیہ نے انہیں اجازت دے دی کہ تم جا کر اپنی ارض مقدس میں آباد ہو سکتے ہو، اور ایک حصہ ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ اب وہ سرزمین کے جو انتہائی مقدس ہے، جہاں سینکڑوں انبیاء مدفون ہیں، ارض فلسطین، جس کا ذکر قرآن حکیم میں الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے بڑا بابرکت بنایا، اور مسلمانوں کے لیے جو مقدس ترین مقامات ہیں، بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، اور تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ مسجد اقصی۔ اس علاقے میں مسلمانوں کو، یہودیوں کو آباد ہونے کی کوئی اجازت نہیں تھی، لیکن اس کے بعد وہ وہاں جا کر آباد ہوئے، اور اسی پر انہوں نے اپنی توسیع بھی شروع کر دی، مسلمانوں کو دھکیلنا شروع کیا۔ بہرحال یہودی ذہن ہے بڑا زرخیز، بڑا ذہین ذہن ہے، آج بھی ٹیکنالوجی میں وہ جہاں پہنچ چکا ہے آپ کو معلوم ہے، اور امریکہ جیسی سپر پاور جو کسی زمانے میں اپنے آپ کو سپر پاور کہتی تھی، آج بھی سمجھتی ہے اپنے آپ کو۔ پہلے تو دو ہی سپر پاورز تھی نا، رشیا تھی یا امریکہ تھا، لیکن یہ کہ ان کے پیچھے بھی اصل جسے آپ کہیے کہ ذہن یا ان کی پشت پر کون تھے؟ یہود تھے۔ پوری کی پوری معیشت جو ہے یہود کے ہاتھ میں، بڑے بڑے بینکس جو ہیں ان کے اوپر قابض یہود۔ مسلمانوں کا وجود انہیں کسی درجے میں گوارا نہیں ہے۔ اب جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں، واقعتاً میں نہیں سمجھتا کہ کسی مسلمان کا دل بھی ایسا ہوگا کہ جو خون کے آنسو نہ رو رہا ہو۔ جب تک یہ میڈیا ہمارے پاس نہیں تھا تو ہمیں چیزوں کا صرف تصور کر سکتے تھے، بمباری ہوئی ہے، عمارتیں گر گئی ہیں، لیکن ان میں سے زندہ لوگوں کو یا مردہ لوگوں کو کھینچ کھینچ کر نکالنا، یہ تو تصاویر اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں نا۔ تو ظلم اور بربریت کی جو جو مثالیں انہوں نے قائم کی، اور اب سے نہیں، عرصے سے معاملہ چلا آ رہا ہے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل 1948 میں وجود میں آیا تھا، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا اس موقع پر اسرائیل کے بارے میں؟ یہ مغرب کا ناجائز بچہ ہے، illegitimate child of Europe۔ اس کو تسلیم کرنے کا لیاقت علی خان کو کہا گیا، جو وزارت عظمیٰ کے عہدے پر اس وقت تھے، اور امریکہ کا جو انہوں نے وزٹ کیا تھا، اس موقع پر انہیں کہا گیا تھا کہ اگر اسرائیل کو تم تسلیم کر لیتے ہو تو ہم تو تمہارے ملک کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے،
بڑی ٹیمپٹیشن دی گئی تھی، لیکن وہ جملہ جو ان کی زبان سے نکلا واقعتاً وہ سنہری الفاظ میں لکھے جانے کے قابل ہے، our souls are not for sale. یہ معاملہ ہماری روحوں کا ہے، ہم مسلمان اپنی روحوں کا سودا نہیں کرتے. وہ یہود کے جو مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں ان کو ہم تسلیم کر لیں. اب یہ کب کی بات کر رہا ہوں، نصف صدی سے بھی کہیں زائد ہو چکا. بہرحال حماس کی طرف سے جو اٹیمپٹ کی گئی ہے اور جس طرح انہوں نے، ہم تصور نہیں کر سکتے تھے. حالانکہ حماس کے بارے میں، بلکہ جو غزہ کی پٹی ہے اس کے بارے میں آپ میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہوگا، کل اس کی چوڑائی جو ہے کوئی 5 میل ہے، 8 کلومیٹر، اور 25 میل جو ہے اس کی لمبائی ہے. کل ایریا 20 لاکھ فلسطینی وہاں آباد، انتہائی کنجسٹڈ. اور جو کنجسٹڈ لوکیشنز ہوتی ہیں اس پر اگر کوئی میزائل جو ہے آ کر گرے گا تو کتنی بڑی تباہی لائے گا. پوری فلک بوس جو ہے عمارتیں وہ زمین بوس ہو گئی. اور جو کچھ ہوا وہاں اب تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کی رسد جو ہے ان کی بالکل ختم کر دی گئی ہے. جسے آپ کہتے ہیں نا کہ پانی بھی اور ان کی غذا بھی، کہیں سے کوئی شفا نہیں پہنچ سکتی. تو ہم میں سے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل دکھ ہی نہ ہو اس معاملے میں. اگرچہ یہودیوں کے عزائم میں سے یہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان تو ہمیں بقیہ حیوان ہیں، لہذا گریٹر اسرائیل کا ایک تصور ان کے ذہن میں موجود ہے اور اس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کریں گے. اگرچہ ایک اندیشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امکان اس بات کا بھی ہے کہ اگر بڑی قوتیں اور طاقتیں جو ہے اس میں کہیں انوالو ہو گئیں تو تیسری عالمگیر جنگ نہ ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا انجام جو ہے کسی قیامت سے کم نہیں ہوگا. یہ تو ان کے عزائم ہے جو وہ چاہتے ہیں، اپنا بڑا اس کے اندر پورا یہ علاقہ جو ہے شام کا اور عراق کا اس تمام کو کور کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت. آج امت مسلمہ کا جو حال ہے، کہنے کو 57 اسلامی ملک، لیکن ابھی تک بہت سے حکمران وہ ہیں کہ جو یہ حماس کی طرف سے جو اٹیمپٹ کی گئی ہے اسی کو نلیفائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے، بڑا ظلم سے کام لیا ہے. اور انہیں وہ ظلم نظر نہیں آ رہا جو اسرائیل نے اور یہودیوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا. سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں شہادتیں ہوئی ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں. اس لیے کہ اگر تکبر اور کبر جو ہے اس مقام تک پہنچ جائے کہ دوسروں کو انسان ہی نہ سمجھا جائے تو ان کو تلف کرنے میں انہیں کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن امت مسلمہ کی کیفیت اس وقت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہمارے لیے تو مشعل راہ وہی باتیں ہیں جو حضور کے ذریعے ہم تک پہنچی. جو دین ہے، قرآن، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمودات رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان اقوام تعداد میں بڑی ہوں گی، مسلمانوں کی تعداد بھی بڑی ہوگی، لیکن وہ دوسری قوتوں کے لیے نوالہ تر بن جائیں گے. اور حضور نے مثال کیا پیش کی تھی کہ تمہاری مثال ایسی ہوگی کہ تم پر دوسری قومیں ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جس طرح کہ کوئی میزبان دسترخوان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. تو صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا تھا کہ ہماری تعداد بہت کم ہو جائے گی، آخر کیا معاملہ ہوگا؟ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو، کتنے لاکھوں مربع میل کا علاقہ جو ہے زیر نگیں آیا اسلام کے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالآخر اپنی حیات طیبہ کی حد تک
جزیرہ نما عرب کی حد تک تو اسلام کے کلمے کو سر بلند کر کے گئے تھے نا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو صحابہ کرام کے اس سوال پر کیا ہماری تعداد بہت کم ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت ہوگی اس زمانے میں، لیکن وَلَٰكِنَّ فِيكُمْ وَهْنٌ، تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، وہن، واو ہا اور نون. صحابہ کرام نے پھر تفصیل چاہی حضور سے، حضور وہن کی بیماری کیا ہے، اس کی علامات کیا ہوں گی؟ قیل مل وہن یا رسول اللہ، حضور فرمائیے وہن کیا ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. یہ ہیں وہ جوامع الکلم. مسلمان یار کمزور ہیں، ان کی کوئی سے نہیں ہے، بظاہر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنا ہوا نظر آ رہا ہے. کون پوچھتا ہے مسلمانوں کو؟ وجہ کیا ہے؟ تشخیص ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دنیا کی محبت، یہاں کی چمک دمک، یہاں کی زیب و زینت، اس کے اسیر بن کر رہ گئے اور بھول گئے اپنی موت کو، آخرت کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو. کتنے لوگ ہیں مسلمانوں میں کہ جنہیں واقعتاً شعور ہے اس بات کا کہ ہمیں اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہے. یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. قرآن میں 2 یا 3 مرتبہ اسے ریپیٹ کیا گیا، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں. اور اسی کے لیے ہم اپنی آخرت برباد کر بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ معاذ اللہ جھوٹا نہیں ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو تو لازماً سر بلند ہوگے اس دنیا میں. آج سر بلندی تو بہت دور کی بات ہے، ذلت اور نکبت اور رسوائی اس کی پاتال کی بات کیجئے. مسلمان حکمران جو ہیں ان کی اپنی مصلحتیں ہیں، کسی کا تعلق کسی ملک کے ساتھ ہے تو کوئی کسی کا وفادار ہے. تو اس حالت میں کیا کسی کا کوئی رونا روئے؟ ہاں، جس شخص کے دل کے اندر بھی کوئی تڑپ موجود ہے، کوئی کسک محسوس کرتا ہے، تو اللہ کے حضور دعا کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن دعا یہ نہیں کہ اجتماعی دعا کر لیجئے یا رسمی دعا. اگر انسان واقعتاً مخلص ہے اپنی دعا کے اندر تو رات کے پچھلے پہر اٹھ کے کھڑا ہو، نوافل ادا کرے اور گڑ گڑا کر دعا کرے ان کے لیے. لیکن دعا کی قبولیت کی بھی تو کوئی شرائط ہے نا. دعا کرنے والا کہیں کوئی حرام کاری یا حرام خوری میں ملوث تو نہیں ہے. تو میرے اور آپ کے لیے جو عملی بات ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک کریں تو اپنے آپ کو مستجابہ دعا بنائیں گے نا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں کوئی سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے میں ان کے بالکل قریب ہوں، ان کی ہر دعا سنتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار اور اس کی دعا کو نہ صرف میں سنتا ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں. لیکن آگے جو شرائط بیان کی گئی وہ ہیں جن پر ہم عمل کرنے کو تیار نہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو میرے بندوں کو جو دعا کریں انہیں چاہیے کہ میرا کہنا مانیں. استجابت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی پکار پر لبیک کہنا. اللہ نے جس شے کو حرام قرار دے دیا اس سے بچنا، آنے رہنا صرف انہی چیزوں پر جو اللہ نے جائز اور حلال قرار دی ہیں. پھر شریعت پر عمل کرنا، پھر اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے تقاضے ادا کرنا. یہ ہے استجابت. تو دعاؤں کی قبولیت جو ہے وہ مشروط ہے اس بات کے ساتھ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، میں ضرور تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، لیکن یہ کہ تمہیں بھی تو چاہیے نا کہ میرا کہنا مانو، میری نافرمانی نہ کرو، کسی حرام کو اپنے لیے حلال اور جائز نہ کرو۔ یہ تقاضا مجھ سے اور آپ سے۔ اگرچہ طالبان افغانستان کی طرف سے یہ بات آئی ہے، اور بہت ہی جسے آپ کہیے خوش آئند بات ہے، ان کے اندر وہ جذبہ موجود ہے۔ کتنے ملکوں کا اتحاد تھا کہ سب کو وہاں سے بے دخل کیا، جن کے پاس کوئی سامان حرب نہیں تھا۔ اللہ کی مدد، اللہ کی تائید ان کے ساتھ ہے۔ آج ان کی معیشت جو ہے آپ کو معلوم ہے کس درجے وہ ترقی کر چکی ہے، کہاں پہنچ چکی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ برکات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان پر نازل فرما رہا ہے۔ ان کے اندر وہ شجاعت اور بہادری ہے، انہوں نے کہا ہمیں اگر رستہ دیا جائے تو ہم جا کر اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں گے، اس لیے کہ ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، اور اللہ کسی مادی وسائل کا محتاج نہیں ہے۔ اگر مادی وسائل ہی کہیں جو ہے بنیاد بنتے فتح اور ناکامی کا، تو غزوہ بدر کے اندر وہ معاملہ نہیں ہو سکتا کہ جسے قرآن نے بھی یوم الفرقان قرار دیا تھا، حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والا دن۔ باقی بہت سے آرگنائزیشنز وہ بھی ہیں جن کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں، ڈونیشنز بھی دیں، کوئی مالی مدد بھی ان کی جائے، کوئی ادویات وہاں تک پہنچائی جائیں۔ لیکن بظاہر جسے آپ کہیے کہ جو زمینی حقائق کیا ہیں کہ وہ تو بالکل محصور ہیں، ان تک کوئی مدد کیسے پہنچے گی، کوئی رسائی کیسے پہنچے گی؟ تو یہ وہ بہت بڑے بڑے جسے آپ کہیے کہ دل کو دکھا دینے والے احساسات ہیں جو ہر مسلمان کو اس وقت لاحق ہیں۔ بہرحال ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، اللہ کے ساتھ جو ہمارا عہد وفا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانیں، میری نافرمانی نہ کریں، میری حدود کو پامال نہ کریں، مجھ پر ایمان رکھیں، مجھ پر اعتماد اور توکل اور بھروسہ کریں۔ میں یقیناً ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور واقعی یہ کہ جیسا کہ میں نے آغاز میں بھی عرض کیا تھا، یہ وقت دعا ہے، ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ آج مسلمان اگر واقعتاً اسلام ان کے اندر موجود ہوتا تو کسی کو جو ہے میلی آنکھ سے دیکھنے کی ان کی طرف جو ہے وہ ہمت نہ ہوتی۔ لیکن نہ وہ اسلام کی حقیقی تعلیمات ہیں، نہ وہ ایمان کے جواہر ہیں جس کا تقاضا اللہ کا دین ہم سے کرتا ہے، قرآن حکیم ہم سے کرتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ حضرات، یہ جو پریس ریلیز ہے وہ بھی چونکہ اسی موضوع سے متعلق ہے، لہٰذا گویا کہ میری جو آخری حصہ تھا اس گفتگو کا اسی کی آگے کنٹینیوشن ہے۔ عالم کفر ملت واحدہ بن کر مسلمانوں کو للکار رہا ہے، اس وقت صورتحال یہی ہے۔ امیر تنظیم اسلامی کے امیر جناب شجاع الدین شیخ صاحب نے کہا کہ غزہ کی کھلی جیل میں محصور اور مظلوم مسلمانوں نے قابض یہ صہیونیوں کو ارض مقدس سے نکال باہر کرنے اور اسرائیلیوں سے اپنا علاقہ واپس لینے کے لیے جو جوابی اقدام کیا ہے، فلسطینیوں کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ 5 صدی سے مسلسل جاہریت کا ارتکاب کرنے والے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کریں۔ اب تو اس بات کا بھی واویلا جو ہے وہ مچایا جا رہا ہے نا کہ ان کی طرف سے جو غزہ کی طرف سے وہ معاملہ کیا گیا ہے اٹمپٹ کا، وہی شاید غلط تھا، انہوں نے زیادتی کی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جذبہ ایمانی سے سرشار نہتے فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیل وحشیانہ بمباری کر رہا ہے۔ غزہ کے 20 لاکھ سے زائد شہریوں کو اشیاء خوردونوش، ادویات، بجلی، گیس اور پانی سمیت تمام بنیادی ضروریات زندگی کی ترسیل روک دی گئی ہے۔ ذرا اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیے کہ کیا بنے گا ہمارا اگر یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو۔ پانی بند ہو گیا، گیس بند ہو گئی، غذائی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر پابندی لگ گئی۔ 20 لاکھ افراد اس وقت وہ اس چھوٹے سے علاقے کے اندر محصور ہیں۔ کیا ان کے اوپر بیت رہا ہوگا؟ الفاظ جو ہے اس کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔
تمام بنیادی ضروریات زندگی کی ترسیل روک دی گئی ہے۔ بدقسمتی سے مسلمان ملک مصر غزہ کے محاصرے میں اسرائیل کا ہاتھ بٹا رہا ہے۔ مغربی ممالک کے حکمران اور میڈیا دن رات ہر سطح پر ہر طریقے سے اسرائیل کی بھرپور مدد کر رہے ہیں۔ وحشیانہ اسرائیلی مظالم کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں اٹھائی جانے والی ہر آواز پر سختی سے پابندی لگا دی گئی ہے۔ لیکن مسلمان ممالک 57 ہیں نا، ان کے حکمران کھل کر اسرائیل کی کوئی مذمت نہیں کر رہے، چاہے جائے کہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ حرم مکی اور حرم مدنی کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے، جو ہمارا قبلہ اول بھی ہے۔ لہذا فلسطین کی سرزمین اور وہاں بسنے والے مسلمانوں کا دفاع اور ان کی مدد دنیا بھر کے مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ آج اگر مسلمان امت واحدہ کی صورت میں متحدہ ہو کر عالم کفر کو اگر ہوتے تو عالم کفر کو کبھی یہ جرت نہیں ہوتی کہ دنیا کے کسی خطے کے مسلمانوں کو میلی نظر سے دیکھتا۔ حقیقت یہ ہے کہ فلسطین کا دفاع محض مذمتی بیانات سے نہیں بلکہ جرأت ایمانی کے ساتھ سفارتی، تجارتی اور عسکری اقدامات اٹھانے ہی سے ممکن ہو سکے گا۔